تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ سٹیج کی ترتیب ہم نے اس طرح سے رکھی ہے کہ ہم نے چونکہ یہ جرگہ بلایا گیا ہے، بالکل ہم نے اپنے جو سینئرز اور جونیئرز کسی پر کوئی اس طرح سے نہیں رکھا کہ یہ محسوس ہو کہ ہم یہاں کوئی پریس کانفرنس کرنے آئے ہیں۔ ہمارا مقصد ایبٹ آباد شہر کے جناب سردار فدا صاحب سے کہ وہ آ کے ان دو نکات پہ آپ کو بریف کریں کہ جن کے اوپر آج ہم نے ہاؤس اوپن کرنا اور آپ سے مشاورت لینی ہے اور اس پہ لائے عمل بنانا ہے۔ سردار فدا صاحب۔ سب سے پہلے میں اس مختصر کال کے اوپر آپ تمام لوگوں کی یہاں حاضری کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اس شہر جس کو کہ ہم سنتے جا رہے تھے کہ یہ شہر لاوارث ہو چکا ہے، اس شہر کے وارث ہونے کا ثبوت دیا ہے آپ میں سے ہر اس شخص نے جو کہ یہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ میں تمام سیاسی جماعتوں کا بے حد مشکور ہوں، جس میں جماعت اسلامی، JUI، فے، پاکستان مسلم لیگ نون، اور ابھی آپ نے نعرے سنے PTI کے کارکنان جو کہ اس مجلس میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں، اس کے ساتھ عوامی اتحاد، ہزارہ عوامی اتحاد، شیر پاؤ گروپ، یہ تمام حضرات، اور اگر کسی کا نام مجھ سے باقی رہ گیا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، تمام لوگ اپنے انیشیٹو پہ یہاں تشریف لے کر آئے ہیں، اور یہ کاوش ہماری نہیں ہے بلکہ یہ ان کی ہے جنہوں نے آدھی آواز کے اوپر لبیک کہا اور اس شہر کے لیے، اس شہر کی بقا کے لیے اور اس شہر کے حقوق کے حصول کے لیے صدا بلند کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اب میں یہاں پہ چونکہ کافی دیر سے ہم لوگ بیٹھے ہیں اور یہاں پہ لوگ بھی کافی زیادہ ہیں اور گرمی بھی ہے، بات کو مختصر رکھتے ہوئے آپ تمام حضرات جو کہ یہاں پہ موجود ہیں، ایبٹ آباد کے جو آپ باسی اور ایبٹ آباد کے پاسبان اور وارث ہیں، آپ کے سامنے آج کے اس مشاورتی جرگے کے دو نکات پیش کرتا ہوں۔ یوں تو مسائل بے پناہ ہیں، اور اگر ہم مسائل کے اوپر، تمام مسائل کے اوپر شروع ہو جائیں گے تو شاید آج کا دن بھی کم پڑ جائے گا، لیکن فی الفور دو نکتے ایسے ہیں جس کے اوپر ہمیں اس ہاؤس کی، اس جرگے کی مشاورت چاہیے۔ پہلا نکتہ، آپ سب جانتے ہوں گے کہ آج سے تقریباً 1.25 مہینہ پہلے ایوب میڈیکل کمپلیکس میں 9 افراد کی آنکھوں میں ایک انجیکشن لگایا گیا۔ اس انجیکشن کے نتیجے میں وہ 9 افراد اپنی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں، اور بات صرف یہاں تک نہیں رکتی کہ وہ اپنی بینائی سے محروم ہوئے ہیں، اس سے آگے 2 لوگ جو کہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں آج، 2 لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں آپریٹ کر کے نکال دی گئی ہیں، وہ اپنی صرف بینائی سے محروم نہیں ہوئے بلکہ اپنی آنکھوں سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ اور میری سرفراز بھائی پہ ابھی نظر پڑی ہے تو میں پیپلز پارٹی کا نام لینا بھول گیا تھا، سرفراز بھائی معذرت، اور وکلاء برادری اور علماء اکرام کی جو ہے ایک بہت بڑی تعداد بھی یہاں پہ موجود ہے۔ ان 2 لوگوں کی تو آنکھیں نکال دی گئی ہیں، باقی لوگ انتظار میں ہیں، منتظر ہیں، ہو سکتا ہے مزید چند لوگوں کی آنکھیں نکالنی پڑے، لیکن المیہ یہ ہے
کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو ہسپتال انتظامیہ نے اس واقعے کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی سب سے پہلے. اس کے بعد ہمارے صوبے میں ایک صحت کی وزارت ہے, ایک صحت کا نظام ہے, اور اس صحت کی وزارت کی جانب سے کوئی ٹس سے مس تک نہیں ہوا. کیا ہمارے وزیر صحت صاحب, کیا ہمارے سیکٹری صحت صاحب اور جو ایوب کو ہے, اس انکوائری کمیٹی نے اپنی جو انیشل رپورٹ ہے وہ بھی پبلک نہیں کی. اس کے بعد جب دوبارہ ایم ڈی صاحب سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ باقی تو سارا ہم نے فائنڈنگز جو ہے وہ کمپائل کر لی ہے, اس انجیکشن کے استعمال میں, اس کے اپلیکیشن میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوئی. اب احتمال یہ ہے, اچھا سوری, ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اس ہسپتال کی انتظامیہ کو, یہاں کے بورڈ آف گورنرز کو, یہاں کی جو وزیر صحت ہیں, جو ہمارے سیکٹری صحت ہیں, ان کو بھی. اب جب ہم نے اس جرگے کی اناؤنسمنٹ کی, اس کا اعلان کیا, تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل وزیر صحت اور سیکٹری صحت جو ہے انہوں نے یہاں کا دورہ کیا ہے. یہ ہمارے اعلان کے بعد ان کا دورہ ہوا ہے کل, اور کل انہوں نے ہسپتال میں جو عمومی معاملات ہیں ان کو بھی دیکھا, اور ایک مریض جو کہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھا اس سے وزیر صحت نے ملاقات بھی کی ہے. لیکن یہ ملاقات 1.25 مہینے بعد جب ہم اس پہ مسلسل آواز اٹھاتے رہے, ہم اپنی گریہ و فریاد ان کے سامنے پیش کرتے رہے فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, تو ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی, ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی. لیکن جب ہم نے, اور ہمیں یہ تانا دیا جاتا تھا کہ جی یہ فیس بک کی ہیرو ہے, یہ فیس بک کے مداری ہیں, ہمیں اس قسم کے القاب دیے جاتے تھے. ہم فیس بک کے اوپر یہ پیغام رسائی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے نمائندوں تک ہماری آواز پہنچے اور وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں. ہماری فیس بک پہ آواز اٹھانے کا مقصد آپ کی تضحیق نہیں ہے, آپ کو آگاہی دینا ہے کہ آپ اس عوام کی آواز کو سنیں. لیکن چونکہ عوام کی آواز کی فیس بک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر سنوائی نہیں ہوئی, اور ہمیں تواتر کے ساتھ یہ تانے دیے گئے کہ ہم کوئی سوشل میڈیا کے مداری ہیں, تو ہم نے کہا کہ چلیں جی ہم آن گراؤنڈ آپ کو عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ بھی دکھا دیتے ہیں. ہم نے ایک معمولی سی کال دی ہے. آج آپ اس ہال کی حالت دیکھ لیں, کرسیاں کم پڑ گئی ہیں اور لوگ کھڑے ہیں. یہ ایک معمولی سی کال ہے. یہ کال ہمارے نمائندوں کے لیے, ہمارے اداروں کے لیے, اور بالخصوص اداروں کے لیے, یہ جو کمشنر کا آفس ہے, یہ جو ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے, یہ جو ڈی آئی جی کا آفس ہے, یہ جو ڈی پی او کا آفس ہے, یہ جو واسا کا آفس ہے, ٹی ایم اے کا آفس ہے, یہ جو کینٹ بورڈ کا آفس ہے, ان اداروں کو میں ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ
पब्लिक फंड से तनख्वाह हासिल करते हैं और पब्लिक फंड जिस अवाम के आटे, चीनी, दाल, गेहूं से हासिल किया जाता है वो अवाम आज यहां बैठी है। आप इनके पैसों से तनख्वाह हासिल करते हैं और नतीजा क्या निकलता है कि कमिश्नर साहब 9 अफराद जिनकी बिनाई छीन ली गई, इस रियासत के एक इदारे ने उनकी बिनाई छीनी, उन 9 अफराद के लवाहिकीन को अपने दफ्तर में बुलाते हैं, दरबार लगाते हैं। ये बिली द जैक्सन कोई हमारा कमिश्नर है और हम 1937 में हैं, या कि हम 2020 में एक आज़ाद मुमलिकत में अपने पाकिस्तानी शहरी कमिश्नर के सामने पेश हो रहे हैं। अगर निज़ाम अंग्रेज का चलेगा तो आज़ादी, हमें ऐसी आज़ादी का जो फरेब है वो मंजूर नहीं है। यहाँ की आवाज़ की फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सुनवाई नहीं हुई और हमें तवातर के साथ ये ताने दिए गए कि हम कोई सोशल मीडिया के मदारी हैं, तो हमने कहा कि चले जी, हम ऑन ग्राउंड आपको अवाम का जो सेंटिमेंट है वो भी दिखा देते हैं। हमने एक मामूली सी कॉल दी है। आज आप इस हॉल की हालत देख लें, कुर्सियां कम पड़ गई हैं और लोग खड़े हैं। ये एक मामूली सी कॉल है। ये कॉल हमारे नुमाइंदों के लिए, हमारे इदारों के लिए और बिलखुसूस इदारों के लिए, ये जो कमिश्नर का ऑफिस है, ये जो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, ये जो डीआईजी का ऑफिस है, ये जो डीपीओ का ऑफिस है, ये जो वासा का ऑफिस है, टीएमए का ऑफिस है, ये जो कैंट बोर्ड का ऑफिस है, इन इदारों को मैं एक वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं। आप पब्लिक फंड से तनख्वाह हासिल करते हैं और पब्लिक फंड जिस अवाम के आटे, चीनी, दाल, गेहूं से हासिल किया जाता है वो अवाम आज यहां बैठी है। आप इनके पैसों से तनख्वाह हासिल करते हैं और नतीजा क्या निकलता है कि कमिश्नर साहब 9 अफराद जिनकी बिनाई छीन ली गई, इस रियासत के एक इदारे ने उनकी बिनाई छीनी, उन 9 अफराद के लवाहिकीन को अपने दफ्तर में बुलाते हैं, दरबार लगाते हैं। ये बिली द जैक्सन कोई हमारा कमिश्नर है और हम 1937 में हैं, या कि हम 2020 में एक आज़ाद मुमलिकत में अपने पाकिस्तानी शहरी कमिश्नर के सामने पेश हो रहे हैं। अगर निज़ाम अंग्रेज का चलेगा तो आज़ादी, हमें ऐसी आज़ादी का जो फरेब है वो मंजूर नहीं है। यहाँ पाकिस्तान का निज़ाम चलेगा, यहाँ पाकिस्तानी की इज्जत होगी। आपने पाकिस्तानी को उसी अंग्रेज का पटा डाला हुआ है और ये बड़े बड़े दफ्तरों में बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के हम पे आप हुकूमत करना चाहते हैं। वो वक्त ख़त्म होने को आ रहा है इंशाअल्लाह। और ये पैगाम है इस मजमे का इन तमाम इदारों को कि आप पब्लिक फंड से तनख्वाह हासिल करते हैं, पब्लिक के मफाद के लिए काम करें। आप अपने ज़ाती मुफादात के लिए और कमिश्नरों के लिए, इस रियासत के एक इदारे ने उनकी बिनाई छीनी, उन 9 अफराद के लवाहिकीन को अपने दफ्तर में बुलाते हैं, दरबार लगाते हैं। ये बिली द जैक्सन कोई हमारा कमिश्नर है और हम 1937 में हैं, या कि हम 2020 में एक आज़ाद मुमलिकत में अपने पाकिस्तानी शहरी कमिश्नर के सामने पेश हो रहे हैं। अगर निज़ाम अंग्रेज का चलेगा तो आज़ादी, हमें ऐसी आज़ादी का जो फरेब है वो मंजूर नहीं है। यहाँ पाकिस्तान का निज़ाम चलेगा, यहाँ पाकिस्तानी की इज्जत होगी। आपने पाकिस्तानी को उसी अंग्रेज का पटा डाला हुआ है और ये बड़े बड़े दफ्तरों में बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के हम पे आप हुकूमत करना चाहते हैं। वो वक्त ख़त्म होने को आ रहा है इंशाअल्लाह। और ये पैगाम है इस मजमे का इन तमाम इदारों को कि आप पब्लिक फंड से तनख्वाह हासिल करते हैं, पब्लिक के मफाद के लिए काम करें।
آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور کمیشنوں کے لیے کام نہ کریں. ایبٹ آباد ڈبو کے رکھ دیا ہے آپ نے. ایبٹ آباد ایک حسین ترین شہر، اس کا چہرہ مسخ کر کے رکھ دیا ہے آپ نے. اور ذمہ دار یہ ادارے ہیں. ہمارے نمائندے بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ ادارے ذمہ دار ہیں. لہذا اور میں اپنے نمائندوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کا اجتماع ہے، یہ جو آج کی ہماری فریاد ہے، یہ جو عوام کی آواز ہے، آپ عوام کے نمائندے ہیں. اس عوام کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائیں. اس آواز کے مخالف سمت میں نہ جائیں. اس آواز کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ عوام اس وقت اشتعال لے رہی ہے، پکڑ رہی ہے.